بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی اسے ایسے دوراہے پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ آگے بڑھنے کی صورت میں زمر شاہ کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرنا پڑتا جو کہ ناممکن تھا، اور پیچھے مڑنے پر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آگے تو نہیں بڑھ سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی موت کو ہی گلے لگا لیا تھا۔ اس کی یک طرفہ محبت اسے دن رات موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ ہر نئی صبح اسے یہ سمجھانے لگتی تھی کہ اس کی زندگی کم سے کم تر ہوتے جا رہی ہے، مگر اب اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب وہی لاپرواہ ہو گیا تھا تو وہ پرواہ کر کے کیا کرتی؟ اسے اب ایسی زندگی چاہیے بھی نہیں تھی جس میں وہ نہیں تھا۔ وہ تھا بھی تو اس کی دسترس سے بہت دور تھا، اتنا دور کہ وہ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ سچی محبت کے نصیب میں منزلیں نہیں ہوتی، اس لیے محبت کو پانے کے ساتھ ساتھ اسے کھونے کا بھی ظرف ہونا چاہیے، مگر اس میں اپنی محبت کو کھونے کا ظرف بالکل نہیں تھا، نہ ہی اسے بھلانے کی ہمت تھی۔ بچپن سے جسے ہی چاہا تھا، جس کے خواب دیکھے تھے، اسے ایک پل میں کیسے بھلایا جا سکتا تھا؟ اس کی یک طرفہ محبت نے ہی اسے برین ٹیومر جیسے مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا ٹیومر آخری سٹیج پر تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر کئی طرح کی مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ مرتے مرتے بھی اس کا دل، اس کی زبان اس سفاک شخص کا نام لے رہے تھے۔ اس کے لیے خدا سے دعا گو تھا کہ وہ جہاں بھی رہے سلامت رہے، اور ایک آخری بار اسے ملنے، اسے دیکھنے آ جائے۔ اس کی آنکھیں جو صدیوں سے اس شخص کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی کہ وہ آخری بار اسے دیکھ لے، پھر وہ اپنی موت کو بھی خوشی خوشی گلے لگا لیتی، اپنے رب سے شکوہ کیے بغیر۔ آنیہ شاہ وقار اور طلعت شاہ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر قیمتی شے موجود تھی۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی ہو جاتی، مگر جب اس نے زمر شاہ کو چاہا تو موت کے گھاٹ اتر گئی۔ زمر شاہ اس کے تایا اکبر شاہ کا اکلوتا سپوت تھا، جس کے ہاتھ میں پوری شاہ انڈسٹری تھی، جو اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے ساری لڑکیوں میں مشہور تھا۔ ساری لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، مگر وہ اپنی پھپھوزاد اسما حسین پر دل و جان سے قربان تھا۔ اکبر، وقار اور شہناز، یہ تینوں بہن بھائی میں بہت زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، اس لیے ان تینوں نے ایک ہی جگہ اپنا گھر تعمیر کروایا تھا۔ اکبر شاہ کی بیوی سریا اور وقار شاہ کی بیوی طلعت کو اپنی نند کے ساتھ رہنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شہناز شاہ کے شوہر باقر حسین اسما حسین کی پیدائش کے وقت ہی ایکسیڈنٹ سے فوت ہو چکے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی ایک ایک ہی اولاد تھی جن کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ آنیہ شاہ بچپن سے ہی بہت نازک مزاج لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت زمر شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب بھی زمر شاہ سے اس کی جھڑپ ہو جاتی اور وہ اس سے بات نہیں کرتا تو وہ کئی دنوں تک بخار میں مبتلا رہتی۔ پورا گھر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا، کیونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی۔ اس کی بات کو، اس کی کسی بھی خواہش کو رد کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا، وہ تینوں شعور کی منزل پر آ پہنچے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آنیہ شاہ کی محبت اور پختہ ہوتے گئی۔ جب زمر شاہ آگے کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لندن جا رہا تھا، تب وہ ہی سب سے زیادہ روئی تھی۔ وہ تو اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر یہ تو 3 سال کی بات تھی۔ زمر شاہ سے 3 سال کی دوری پر بھی اس کی محبت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اسے حاصل کرنے کی پیاس اور مزید بڑھنے لگی تھی۔ اس نے بھی زمر شاہ کی طرح بزنس کی فیلڈ کا انتخاب کیا۔ BBA کر رہی تھی اور اسما ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر تھی۔ آنیہ شاہ یونیورسٹی سے تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ تبھی اسما وہاں آ دھمکی اور اسے بولی، آنیہ اٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسما کی آواز سن کر وہ ہنوز آنکھیں بند کیے بولی، تم بولو، میں سن رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ اسما چہکتے ہوئے بولی، کون آ رہا ہے؟ وہ بیزارگی سے گویا ہوئی۔ کل زمر شاہ آ رہا ہے لندن سے، وہ بھی پورے 3 سال بعد۔ اس کی بات سن کر آنیہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور وہ اسما کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟
اس کی بات سن کر اسما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا کو اپنی خوشی میں شامل کر دیتی۔ خوش تو اسما بھی بہت تھی، کیونکہ وہ جس کو چاہتی تھی وہ بھی تو اس سے اتنی ہی شدت سے چاہتا تھا، اسے ہی اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنی جگہ مسرور تھے اور اپنے خیالوں کی دنیا میں گم تھے۔ گھر میں زور و شور سے زمر شاہ کے استقبال کی تیاریاں شروع تھی۔ گھر کے سبھی افراد ایئرپورٹ جانے کی تیاری میں مصروف تھے، سوائے اس کے، کیونکہ وہ چاہتے ہوئے بھی سب کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ آج اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ بے دلی سے تیار ہو کر یونیورسٹی چلی آئی۔ وہ بار بار گھڑی پہ وقت دیکھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے عجلت میں کار سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ جلدی گھر پہنچنے کے چکر میں وہ ہاسپٹل جا پہنچی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے اندرونی چوٹ لگی تھی۔ مگر اس نے ڈاکٹر کی ایک بات نہ سنی اور ہنس کر ٹال دی، اور ڈاکٹر سے کہا کہ اس کے پیرنٹس کو نہ بتائے، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے بہت زیادہ کانشیس تھے۔ اس کا ناخن بھی دکھے تو وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ جب گھر کے تمام افراد کو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہوئی تو وہ سب دوڑے چلے آئے، ان میں وہ بھی شامل تھا۔ اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی۔ جو بھی درد تھا وہ چٹکیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ زمر اس کے پاس آیا اور ڈانٹتے ہوئے انداز میں بولا، یہ کیا حرکت تھی آنیا؟ تم اتنی تیز رفتار سے کار کیوں چلا رہی تھی؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ اسے ہی دیکھنے کے لیے اتنی تیز رفتار میں کار چلاتے آ رہی تھی۔ زمر کے ڈانٹنے پر وہ چپ چاپ رہی تھی۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ایک دن ہماری جان چلی جائے گی، طلعت شاہ روتے ہوئے بولی، تو وہ انہیں روتا دیکھ کر اپنی جگہ تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ، موم کو سمجھائے نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ بیٹا، آپ کی موم ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ انہیں کیا کہتی کہ وہ زمر شاہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ تو بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا۔ اگر اسے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑتی تو وہ خوشی خوشی یہ بھی کر گزرتی۔ پھر وہ ایک دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد گھر آ گئی تھی، اور اپنے روم میں آرام کرنے کے بعد وہ زمر شاہ کے روم میں آ گئی اور بولی، زمر، تم میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ وہ ہمیشہ سے اسے زمر ہی کہہ کے پکارتی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ اوہ سوری، میں تو تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری پسند کا تحفہ خرید دوں گا۔ زمر کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، زمر تم بہت برے ہو، میں تمہیں اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھے یعنی آنیا شاہ کو بھول گئے تھے، اور تحفہ تو دل سے دیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اگر میں تمہیں یاد نہیں رہی تو کوئی بات نہیں، تم دیکھنا زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موڑ آئے گا کہ جب تم ہر وقت مجھے یاد کرو گے، مگر میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی۔ اس کی جذباتی باتیں سن کر زمر شاہ ہنسنے لگا تھا۔ ارے یار پلیز معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ وہ اپنے کان پکڑتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ غصے کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ تبھی زمر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ پکڑنے پر آنیا شاہ کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتی جس میں وہ صرف وہ تھی اور زمر شاہ تھا۔ تم سچ میں بہت بے وقوف و جذباتی لڑکی ہو۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم میرے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھی۔ میں اپنی چھوٹی سی دوست کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تمہارے لیے بھی گفٹ لایا ہوں۔ اس نے آنیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اپنی وارڈروب سے گفٹ نکالنے لگا۔ وہ کھوئی کھوئی سی اسے دیکھنے لگی۔ زمر شاہ نے ایک خوبصورت سا باکس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ باکس تھام لیا۔ اس خوبصورت سے باکس میں ایک خوبصورت سا اے بنا ہوا لاکٹ تھا اور گولڈ چین تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی کہ تم میرے لیے لائے ہو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، ہاں، میں یہ اپنی اکلوتی کزن پلس دوست کے لیے لایا ہوں۔ تمہیں پسند آیا؟ ہاں بہت اچھا ہے، میں ابھی پہنتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، چین کو اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اس کا ہک لگانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہک لگ ہی نہیں رہا تھا۔ زمر شاہ دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے رہا نہیں گیا تو وہ بولا، بے وقوف لڑکی، تمہیں تو ہک تک نہیں لگانا آتا، لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ پھر زمر اس کا ہک لگانے لگا۔
وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی۔ اسے پانے کی تمنا اور زور پکڑنے لگی۔ اس کی دعاؤں میں اور شدت آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی یک طرفہ محبت کے سفر کو منزل مل جائے۔ زمر شاہ بھی اس کا ہاتھ تھام کر کہے، جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو اس سے بھی زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ ان خوبصورت لمحوں میں ایسا الجھ گئی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ زمر شاہ اسے کچھ کہہ رہا ہے۔ زمر شاہ کے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولنے پر وہ خواب کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی۔ آنیا، کہاں کھو گئی ہو؟ کہیں نہیں، تھینکس اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ تبھی اسما دروازے پر دستک دے کر اجازت ملتے ہی اس کے روم میں آ گئی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ پہلے سے بہتر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ اسما سے پوچھنے لگی، زمر تمہارے لیے کیا گفٹ لایا؟ اس کے پوچھنے پر اسما نے مسکراتے ہوئے اسے اپنا چین لاکٹ بتایا۔ اسما کا لاکٹ بھی اس کے لاکٹ کی طرح کا تھا، بس اس کے سائڈ سے زیڈ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ زیڈ دیکھ کر وہ اپنی جگہ حیران ہو گئی۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات جنم لے رہے تھے۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور اسے اپنا تحفہ دکھانے لگی۔ دیکھو، مجھے بھی زمر نے ایسا ہی گفٹ دیا ہے۔ اس کا تحفہ دیکھ کر اسما مسکرانے لگی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں بھی فارغ بیٹھے تھے۔ تبھی آنیا کو آئس کریم کھانے کی سوجی تھی۔ وہ زمر کے ہاتھ سے اخبار چھینتے ہوئے بولی، زمر چلو نا، ہم آئس کریم پارلر چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر زمر شاہ نے حیرت کا مظاہرہ کیا، تم سچ میں پاگل ہو؟ اتنی سردی میں کون آئس کریم کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا تو کیا ہوا، ہم تینوں کھاتے ہیں۔ سردی میں آئس کریم کھانے کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ نا بابا، تم ہی کھاؤ آئس کریم، مجھے اتنی سردی میں بیمار نہیں ہونا۔ اس کی نہ سن کر وہ اسما کے پاس آئی اور بولی، اسما تم ہی کہو نا زمر سے، وہ میری بات نہیں مان رہا۔ اسما کو اس پہ ترس آ گیا تھا، اس لیے وہ زمر سے بولی، زمر چلو نا، ہم چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اسما کے ایک بار کہنے پر ہی زمر شاہ مانتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ زمر کو یوں 1 منٹ میں مانتا ہوا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ وہ غصے سے بولی، زمر میں تمہیں کتنی دیر سے کہہ رہی تھی، مگر تم منع کرتے رہے اور اسما کے ایک بار کہنے پر ہی مان گئے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اگر تم دونوں 5 منٹ میں نہیں آئی تو میرا ارادہ بھی بدل سکتا ہے۔ وہ آنیا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وہ دونوں 5 منٹ میں اپنا حلیہ درست کر کے آ گئی۔ گھر میں آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے گھر والوں کی کچھ الگ ہی سرگرمیاں دیکھ رہی تھی۔ موم، تائی جان، پھپھو جان اور اسما روز کہیں نہ کہیں شاپنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ اسے بھی ساتھ چلنے کو کہتے مگر وہ منع کر دیتی، کیونکہ ان چاروں کی غیر حاضری میں وہ روز زمر شاہ کے روم میں جاتی تھی، کئی دیر تک اس کے روم میں اپنا وقت بتاتی، اس کے روم کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتی تھی۔ وہ طلعت بیگم کے روم میں آئی، انہیں تیار ہوتا دیکھ کر حیرت سے بولی، موم آج کیا گھر میں کوئی پارٹی ہے؟ اسے بہت دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، آج بہت خوشی کا دن ہے، تمہارے بڑے پاپا نے زمر کے واپس آنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسما اور زمر کی رنگ سیرمنی بھی ہے۔ ان کی آخری بات سن کر آنیا کے اوپر جیسے بم گرا تھا۔ اسے طلعت شاہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ بات اسے اپنا وہم لگی تھی۔ تبھی وہ تصدیق کرنے کے لیے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بولی، موم آپ نے لاسٹ میں کیا کہا؟ یہی کہ رنگ سیرمنی بھی ہے۔ طلعت شاہ اپنی ہی دھن میں تھیں، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بنا بولی، موم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمر تو مجھ سے مارے صدمے کے اس کے منہ سے الفاظ بھی ڈھنگ سے نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر طلعت شاہ اپنی تیاری ادھوری چھوڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ موم زمر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اسما سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا زمر نے خود آپ سے یہ بات کہی ہے؟ طلعت شاہ پریشانی سے گویا ہوئی، نہیں مگر، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بیٹا اگر آپ کے دل میں زمر شاہ کے لیے کوئی جذبات ہے تو اسے اپنے دل میں ہی رہنے دو، کسی پر عیاں مت کرنا، کیونکہ زمر اور اسما کی بچپن سے ہی نسبت طے ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ آج اسے اپنی ماں کی سخت ضرورت تھی، مگر اسے اپنی ماں پرائی سی لگ رہی تھی۔
باقر صاحب کے انتقال کے بعد اکبر صاحب نے اپنی بیوہ بہن کا خیال کر کے زمر اور اسما کی نسبت بچپن ہی سے طے کر دی تھی۔ موم، اگر ان دونوں کی بچپن سے ہی بات طے تھی تو مجھے آج تک لا علم کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ بات وہ دونوں بھی جانتے ہیں؟ ہاں بیٹا، سب کو اس بات کا علم ہے، ہمیں لگا آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ ان کی بات سن کر اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے وہ ان کے روم سے دوڑتے ہوئے نکلی تھی۔ وہ اب زمر شاہ کے سامنے سوالی بنی کھڑی تھی، وہ جو بڑے خوشی سے اپنی تیاری کرنے میں مگن تھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس آیا۔ آنیہ، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہاری اور اسما کی بات بچپن سے طے تھی؟ اور کیا تمہیں اس بات کا علم تھا؟ وہ اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے اس بات کا علم تھا۔ تو تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ تو تم یہ منگنی کینسل کر دو۔ وہ اس وقت خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بے تکی بات سن کر زمر شاہ غصے سے بولا، کیوں کینسل کر دوں میں یہ منگنی؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے بھی علم ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنا میں تم سے کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ آنیہ کو رسید کیا۔ اس کے تھپڑ سے وہ زمین پر جا گری۔ آنیہ شاہ، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں تو صرف تمہیں اپنی اچھی دوست مانتا تھا۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، زمر شاہ صرف اسما حسین سے محبت کرتا ہے، آپ سے نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے۔ اور رہی بات تمہاری محبت کی، وہ میں نہیں جانتا، کیونکہ تمہاری عمر میں محبت نہیں ہوتی، صرف نادانی ہوتی ہے۔ تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ پلیز زمر، میری محبت کو نادانی نہ کہو۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے صرف تمہیں چاہا۔ مجھے اپنی محبت خیرات میں دے دو۔ وہ گڑ گڑا کر رونے لگی۔ خیرات میں دی ہوئی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں تمہیں اپنی محبت خیرات میں بھی نہیں دے سکتا۔ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ زمر پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کا رونا اگر اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو وہ بھی رونے لگتا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تمہاری منگنی کی خبر سنتے ہی میں آدھی مر چکی تھی، اب تم ہی مجھے پورا مار دو، اور تمہارے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا۔ زمر شاہ نے دھکے مار کر اسے اپنے روم سے نکال دیا اور بولا، آئندہ مجھے اپنی یہ منحوس شکل نہ دکھانا۔ اتنا کہہ کر اس نے آنیہ کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ تھکی ہاری اپنے روم میں آ گئی اور خوب رونے لگی۔ طلعت شاہ کے بہت منانے پر وہ منگنی میں شامل ہو گئی۔ سادے سے لباس میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سرخ آنکھیں اور بھی زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ اسما سٹائلش سے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زمر شاہ کھڑا ہوا تھا۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ آنیہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر زمر شاہ نے اسما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بولا، اسما، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر اسما شرمانے لگی اور وہ روتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی کوئی اس کے پیچھے آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آپ ان اداس آنکھوں میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ شخص بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ آنیہ نے سرسری سا اس کا مطالعہ کیا، پھر مروت نبھانے کے لیے بولی، جی آپ کی تعریف؟ ویسے تو مجھے لوگ احتشام کاظمی کے نام سے جانتے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے شام کہہ سکتی ہیں، اور میں زمر شاہ کا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ آپ شاید آنیہ شاہ ہیں۔ اس منہ سے اپنا نام سن کر وہ حیرانی سے بولی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے اکثر زمر شاہ کے منہ سے آپ کا ذکر سنا ہے۔ زمر کا نام سنتے ہی وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ تبھی اکبر صاحب نے رنگ ایکسچینج کرنے کا اعلان کیا تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ زمر شاہ کے رنگ پہنانے سے پہلے ہی اپنے روم میں آ گئی اور خود کو قید کر لیا۔ احتشام بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ پورا ایک ہفتہ بیمار رہی تھی۔ آج کچھ طبیعت بہتر لگی تو وہ یونیورسٹی چلی گئی۔ وہاں بھی زمر شاہ کے الفاظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، بار بار اس کے کان گونجتے رہے، خیرات میں دی ہوئی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں تمہیں اپنی محبت خیرات میں بھی نہیں دے سکتا۔
نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو اسما اور زمر کہیں جا رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے جا رہی تھی، مگر زمر کے الفاظ نے اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ اسما، تم ہماری محبت کی سلامتی کے لیے دعا کیا کرو، کیا خبر کسی کی بری نظر لگ جائے۔ اس کے یہ الفاظ آنیہ کا دل زخمی کر گئے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے اپنے روم میں آ گئی۔ دل کا غبار آنسوؤں کی صورت میں نکلتا رہا۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ طلعت شاہ اسے جگانے آئی تھیں۔ اسے اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آنے کا حکم دے کر چلی گئیں۔ وہ اپنے سرخ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اور اپنے بکھرے بالوں کو سنوار کر لاؤنج میں چلی آئی۔ احتشام اور اس کے والدین آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں سلام کر کے اپنی ماں کے پاس جا بیٹھی۔ تبھی احتشام کی والدہ اسے پیار سے نہارتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ ان کی بات سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ تبھی زمر اور اسما بھی آ گئے تھے۔ احتشام اور زمر ایک دوسرے سے بڑے ہی خوش اسلوبی سے گلے ملے تھے۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تبھی جنید کاظمی صاحب نے وقار شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وقار، مجھے تو تم جانتے ہو، ہمارے تعلقات ابھی کے نہیں برسوں پرانے ہیں، اور تم میرے بیٹے کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہو، اس لیے میں تمہاری بیٹی آنیہ شاہ کا رشتہ اپنے بیٹے احتشام کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کرنا۔ ان کی بات سن کر وقار صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے، انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ احتشام جیسے ہیرے کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ میری طرف سے تم ہاں ہی سمجھو۔ وقار صاحب نے فوراً حامی بھر لی۔ وہاں موجود سبھی لوگ اس فیصلے سے خوش تھے۔ احتشام کے والدین ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے تھے، جیسے انہیں پہلے سے ہی امید تھی کہ وہ لوگ احتشام کے رشتے کے لیے نہ نہیں کریں گے، اس لیے وہ انگوٹھی بھی ساتھ لائے تھے۔ احتشام نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ سبھی نے اس خوشی میں ایک دوسرے کا منہ میٹھا کیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ احتشام کے گھر والے بہت دیر تک وہاں موجود رہے۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنے روم میں قید ہو گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ شام اس کے لیے بہت ساری اداسی چھپا لائی۔ اس کے 400 اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بس خدا سے اپنی زندگی ختم ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا اور بولا، مبارک ہو، اب تم ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو گی۔ اسے کئی دنوں بعد اپنے روم میں خود سے مخاطب دیکھ کر وہ سرشار ہو گئی تھی، مگر اس کے الفاظ تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ تم حکم تو کرو، میں ابھی اور اسی وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں حکم دینے والا؟ بس تم اتنا جان لو کہ میں تمہارا نہیں اور نہ ہی کبھی تمہارا ہو سکتا ہوں۔ میں جان گئی ہوں تم میرے کبھی نہیں ہو سکتے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تم ایک دن میرے لیے اتنا ہی تڑپو گے جتنا آج میں تڑپ رہی ہوں۔ مجھ سے میری محبت کی بھیک مانگو گے، مگر تب تک آنیہ شاہ تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکی ہوگی، اتنا دور کہ تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے موت کا انتظار کرنا ہوگا، اور تمہارے اور اسما کے لیے اپنی آخری سانس تک دعا گو رہوں گی کہ تم دونوں ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کی عجیب عجیب باتیں سن کر وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اسے اپنے روم میں آ کر بھی ایک پل کے لیے چین نہیں مل رہا تھا۔ آج اس کی باتوں میں ایسا کیا تھا جو اسے پوری طرح مضطرب کر گئی تھی؟ آنیہ شاہ کی سرخ آنکھیں اسے کچھ الگ ہی داستان سنا رہی تھی، ایک امر محبت کی داستان جو کبھی نہیں مر سکتی۔ تا عمر اس کے ساتھ رہتی وہ دور ہو کر بھی پاس ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ کئی دنوں تک اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بے چین رہا تھا، اس لیے اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے اس نے اس گھر سے دور اور اس شہر سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سبھی سے یہ کہہ دیا کہ وہ دوسرے شہر والے آفس کی برانچ کو سنبھال رہا ہے۔ اس کے گھر سے دور جانے کی وجہ صرف آنیہ شاہ ہی جانتی تھی کہ وہ کیوں جا رہا ہے، اس لیے وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی اور بولی، زمر، تم پلیز مت جاؤ، اگر تم کہو گے تو میں کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مگر پلیز مت جاؤ۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ زمر شاہ نے بڑی بے دردی سے کہا، میں جانتی ہوں میں تمہیں روکنے والی کوئی نہیں ہوتی، مگر تمہیں اسما کا واسطہ، اس کی قسم کا مان رکھ لو، رک جاؤ۔ جب اسما کو میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مگر میری بات دھیان سے سن لو، جب تم واپس لوٹو گے نا تو تمہیں آنیہ شاہ کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں
کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی گئی ہوں گی۔ مستقبل کا تو پتہ نہیں، مگر ہاں فی الحال میں تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب تو آنیہ شاہ اس کے سرد لہجے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ آنیہ شاہ کا عشق جنون اسے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو رہا تھا، اس لیے وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا جہاں وہ اسے نظر نہ آ سکے۔ زمر شاہ کو اس شہر کو چھوڑے 6 مہینے کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان 6 مہینوں میں وہ ایک بھی بار اپنے گھر نہیں آیا تھا۔ سب اسے بلاتے رہتے مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ احتشام ہر روز اسے کال کرتا تھا مگر وہ نہیں اٹھاتی تھی، اس لیے وہ آج آنیہ شاہ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ وہ اس کی محبت کا جواب اتنی بے رخی سے کیوں دے رہی ہے۔ اس لیے وہ زبردستی سے اسے اپنے ساتھ پارک میں لے آیا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ تو بہت گرم جل رہا تھا۔ تبھی احتشام نے اس کے ماتھے کو چھوا، وہ بھی گرم انگارے کی طرح جل رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پریشان ہوا۔ آنیہ، تمہیں تو بہت سخت بخار ہے۔ ہاں بس معمولی سا بخار ہے، وہ احتشام کی بات کو ٹالتے ہوئے بولی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ نہیں احتشام، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، وہ احتشام کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر چڑھتے ہوئے بولی۔ آنیہ، کیا بات ہے، تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ اسے خود سے بیزار دیکھ کر بولا۔ احتشام، میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، تم میری کیئر کرو۔ محبت دکھ اور پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی۔ میری محبت تمہیں زندگی بھر تڑپاتے سلگاتے رہے گی۔ میں نہیں چاہتی تم تڑپتے سلگتے ہوئے زندگی گزارو۔ پلیز تم یہ رشتہ توڑ دو اور مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں تمہارے دکھ کی وجہ بنی۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو احتشام کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے اور اس کی باتیں سن کر تڑپتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہاری اداس آنکھوں میں نمی دیکھی تھی تب سے مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا، اور جس کو عشق کا روگ لگ جاتا ہے وہ اپنے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، اور میں نے تم سے محبت نہیں عشق کیا ہے۔ مجھے تم پیچھے ہٹنے کا نہ کہو، میں جانتا ہوں تم زمر شاہ سے محبت کرتی ہو۔ وہ بس احتشام کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ جھوٹ بولنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے سچ بولنے لگی۔ ہاں میں اسے محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسے ہی چاہوں گی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم میرے پیچھے خود کو خوار مت کرو، میں تمہاری زندگی میں صرف دکھ درد کا جواز بن کر رہ جاؤں گی۔ آنیہ، محبت یک طرفہ ہو یا دونوں طرف سے، یہ ہمیں دکھ ہی دیتی ہے۔ میں محبت کی لذت کو چکھنا چاہتا ہوں اور تم مجھے خود سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ کیا تم میرے اس یک طرفہ سفر کو مکمل کرو گی؟ کیا تم میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ وہ بہت آس لگا کر اسے پوچھ رہا تھا۔ ایک تم ہو جو زندگی بھر ساتھ نبھانے کا کہہ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ میں عمر بھر تمہارا ساتھ نبھانے کا وعدہ تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر جب تک حیات ہو تب تک تمہارے ہم قدم رہوں گی۔ وہ اپنے مرجھائے ہوئے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی تھی۔ احتشام، کیا میں اتنی بری ہوں جو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اس کی شاید نظریں خراب ہیں جو تمہیں پرکھنے میں غلطی کر گیا۔ اگر وہ تمہیں میری نظر سے دیکھتا اسے تم سے عشق ہو جاتا۔ خیر تم یہ سب باتیں چھوڑو، چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، تو مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے شدید چکر آ گیا اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ احتشام اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا، پھر وہ فوراً اسے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے آیا، مگر جو خبر ڈاکٹر نے اسے سنائی وہ اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھتا چلا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ آنے جانے والے سبھی لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد خود کو سنبھال کر اس کے پاس آیا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ آخر کار تمہیں پتہ چل چکا ہے؟ ہاں مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ تم نے سب سے اتنی بڑی بات چھپا کر بہت غلط کیا ہے۔ اب سب کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ کتنے دکھی ہوں گے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ وہ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولا۔ تم وعدہ کرو میرے اس مرض کے بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤ گے نا؟ وہ بہت امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وعدہ لے رہی تھی۔ میں تم سے صرف اس شرط پر وعدہ کروں گا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے ٹیومر کا علاج کرواؤ گی۔ ہاں میں کرواؤں گی، اس نے وعدہ نہیں کیا، بس اسے تسلی دی۔
ٹھیک ہے، تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تم مجھ سے ایک اور وعدہ کرو گے؟ مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی ہوں، مگر پھر بھی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گے اور زمر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ تڑپ کر بولا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہو۔ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو میں تم سے روٹھ جاؤں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو جس کو میں نے اتنا ٹوٹ کر چاہا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی زمر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے روئے جا رہا تھا۔ اس کی محبت کی شدت کو دیکھ کر آنیہ شاہ کو اپنی محبت یاد آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، احتشام گھر چلو، گھر پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ احتشام نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے کار میں بٹھایا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا مگر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے رات کا سماں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شام کسی طوفان کا سندیسہ دے رہی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ ایسا ہی طوفان 6 مہینے پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ جب اسے اپنی جان لیوا بیماری کا پتہ چلا تھا، اس وقت وہ رونے کی بجائے خوش ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ کے لیے زمر شاہ کی زندگی سے جانے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے ٹیومر کا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی علاج کروایا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں اتنا گم ہو چکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب گھر پہنچی۔ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار سے اتارا۔ زمر شاہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر محبت نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر شعلے بھڑک اٹھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ مسرور سا دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آنیہ شاہ کو احتشام کاظمی سے الگ کر دے۔ جب آنیہ شاہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ زمر شاہ بس اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر تبھی احتشام نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید بڑھا دی اور دھیرے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں کہا، نہیں آنیہ، تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اس کے سامنے خود کو کتنا ذلیل و رسوا کرواؤ گی۔ وہ احتشام کی بات سے پوری طرح متفق ہوئی۔ اس نے احتشام کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور زمر شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا یوں اس طرح سے نظر انداز کرنا پتہ نہیں کیوں زمر شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اس لیے وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا۔ دن تیزی سے بیتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ سبھی گھر والے اس کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ وقار شاہ اور طلعت شاہ کو جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا ٹیومر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ وہ تل تل اپنی بیٹی کو مرتا دیکھ رہے تھے، مگر کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ گھر میں موجود تایا جان، تائی جان، پھپھو جان اور اسما، یہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اپنے آنسو چھپا کر وقار شاہ اور طلعت شاہ کو تسلی دیتے تھے، مگر ان کی تسلیاں کچھ کام کی نہیں تھیں۔ ان کی تسلیوں سے ان کی اکلوتی بیٹی کی جان تو واپس نہیں آ سکتی تھی۔ زمر ایک بار کے علاوہ پھر کبھی اپنے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی تھی کہ وہ آئے گا، مگر اس کا انتظار لا حاصل تھا۔ اسے نہیں آنا تھا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ گھر کے سبھی افراد ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے۔ صرف احتشام ہی اس کے روم میں بیٹھا تھا اور اسے کہہ رہا تھا، آنیہ، تم نے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ کاش میں سب کو پہلے ہی تمہاری بیماری کے بارے میں بتا دیتا۔ تم آج اس حالت میں صرف میری وجہ سے ہو۔ میری اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ تم خود پر الزام مت دو۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں، جب انسان سچی محبت کرتا ہے تو ہر حد سے گزر سکتا ہے۔ میری حدیں یہی تک تھیں، اسی لیے آج میرا یہ انجام ہوا ہے۔ اور احتشام، تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مخلص نہیں رہ پائی۔ نہیں آنیہ، تم گناہ گار نہیں ہو، گنہ گار تو میں ہوں۔ تم مجھے معاف کر دینا۔ میں نے سب سے تمہاری بیماری کا سچ چھپا کر سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ نہیں، غلطی میری تھی۔ تم خود کو ہر الزام سے بری کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ احتشام گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو اس کی بے ہوشی کی اطلاع دی۔ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر کوشش رائے گاں جا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سبھی گھر کے افراد صدمے میں چلے گئے تھے۔ کسی کو بھی زمر شاہ کو اس کی حالت کے بارے میں بتانے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی ایک آخری خواہش تھی کہ وہ آخری بار زمر شاہ کو دیکھ لے۔
اس نے جب اپنی خواہش احتشام کو بتائی تو احتشام نے بنا دیر کیے ظمر شاہ کو فون ملایا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ احتشام بھیگے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، تم نے اسے اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہا تھا نا، تو خوش ہو جاؤ، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کی ایک آخری خواہش ہے کہ تم اسے ملنے آؤ۔ احتشام کی بات سن کر اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ناسمجھی سے بولا، کیا ہوا ہے آنیہ کو؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ظمر شاہ، آنیہ شاہ کو برین ٹیومر ہے، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے اور اپنے آخری وقت میں وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر احتشام نے فون رکھ دیا۔ ظمر شاہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اسے احتشام کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھم سے گئے تھے۔ پھر وہ کب اس دیوانی لڑکی کے شہر پہنچا، اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ جو شہر ہمیشہ آباد لگتا تھا، آج وہی شہر اجڑا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے کیے سارے ستم یاد آ رہے تھے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس معصوم لڑکی کو، اس نے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی ڈرائیور نے اسے ہاسپٹل آنے کی اطلاع دی اور وہ کار سے اتر کر ریسیپشن پر آیا۔ وہیں اسے احتشام کھڑا مل گیا۔ احتشام اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بھی خود پر قابو نہیں رکھ پایا، وہ بھی زاروں قطار رونے لگا۔ بہت دیر تک وہ دونوں روتے رہے۔ پھر احتشام اسے آنیہ شاہ سے ملانے ICU کے روم میں چھوڑ آیا۔ اسے دیکھ کر ظمر شاہ کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ کئی ساری مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں نے جگہ بنا لی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ سیاہ ہونٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ خوبصورت سی آنیہ شاہ، جسے سب گڑیا کہا کرتے تھے، آج کوئی بھی اسے دیکھتا تو پہچاننے سے انکار کر دیتا۔ وہ بھی تو اسے اس پل پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جانا پہچانا سا لمس پا کر آنیہ شاہ نے آنکھیں کھول دی اور ہلکی سی مسکان اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، اب تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی ہوگی نا؟ دیکھو، میں نے اپنا وعدہ نبھا لیا۔ 1 سال پہلے اس کی کہی بات نے اسے کئی بار پچھتاووں میں گھیر لیا۔ وہ ندامت سے بولا، آنیہ، ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ میں اپنے کہے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا۔ اسے اپنے لیے یوں روتا دیکھ کر پتہ نہیں کیوں دلی سکون ملا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے لیے روئے، تڑپے، اور آج وہ دن تھا جب وہ آنیہ شاہ کے لیے رو رہا تھا، اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس کی محبت نے آخر کار اس پتھر کو بھی موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ ظمر شاہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم اپنا، اسما کا اور احتشام کا خیال رکھنا، اور موم ڈیڈ کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ ظمر کے ہاتھ میں سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ ظمر نے ڈاکٹر کو آواز دے کر بلایا، مگر جب ڈاکٹر نے اس کا آکسیجن ماسک نکالا تو وہ صدمے میں چلا گیا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب نہیں رہی۔ جاتے جاتے اس نے اپنی محبت اس پتھر دل انسان کے سینے میں ڈال دی تھی۔ اس کے جانے سے سبھی لوگ صدمے میں چلے گئے تھے۔ پورے گھر میں سکوت چھا گیا تھا۔ ظمر شاہ نے آنیہ شاہ کے روم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کے روم کی کسی بھی چیز کو چھوتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ آنیہ شاہ اس کے بہت قریب ہے، اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی قدر اس کے کھونے کے بعد ہوتی ہے۔ ظمر شاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے آنیہ کی محبت کی قدر اسے کھونے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی اس کی قبر پر آیا تھا، مگر آج وہ معمول سے ہٹ کر جلدی اس کی قبر پر آیا تھا، کیونکہ آج اسے احتشام کو ہرانا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے احتشام اسے ہراتا آیا تھا، مگر اس نے بازی جیت لی تھی۔ اس نے ہر روز کی طرح آنیہ شاہ کی قبر پر سرخ گلاب کے پھول رکھے، درود پڑھا، پھر وہیں پر اس کی قبر کے سامنے ہمیشہ کی طرح بیٹھتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا۔ آنیہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری محبت کو نہیں سمجھ پایا۔ تم میری وجہ سے اس دنیا میں نہیں ہو۔ نہیں، وہ تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ہمارے بیچ نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنے وعدے سے باندھ لیا تھا۔ میں اس کی جان لیوا بیماری کے بارے میں جانتا تھا، مگر میں نے اس کے وعدے کی وجہ سے اس بیماری کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اس کے ایک وعدے نے اس کی زندگی چھین لی۔
وہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی میری نہیں ہو پائی تھی، وہ صرف تمہاری تھی۔ زمر شاہ، اس نے تمہارے عشق میں خود کو فنا کر دیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں احتشام، جو اس کے عشق کو، اس کی دیوانگی کو سمجھ نہیں پایا۔ اس نے مجھے اتنی شدت سے چاہا کہ میری خوشی کے لیے وہ مجھ سے اتنا دور چلی گئی۔ میں نے اسے دور جانے کا ضرور کہا تھا، مگر اتنی دور جانے کا نہیں جہاں سے رسائی ناممکن نہ ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح میرے در پر آ کر روتی رہی، اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میں نے اسے بے دردی سے دھتکار دیا، اسے دھکے مار کر اپنے روم سے نکال دیا تھا، اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، اور وہ سچ میں بہت دور چلی گئی۔ تم بہت خوش نصیب ہو، کم از کم تمہیں اس کا ساتھ تو نصیب ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ سسکیاں لے کر روتا رہا۔ وہ مجھے ہر وقت کہتی تھی کہ میں کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں۔ تمہارے ٹھکرانے کے باوجود وہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس نے اپنے لیے موت کا انتخاب کیا۔ احتشام بھی آنیہ شاہ کو یاد کر کے سسک پڑا۔ بعض اوقات ہم کسی سے محبت نہیں کرتے احتشام، مگر اس کی بے پناہ محبت ہمیں اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مجھے اس کی بے پناہ محبت نے اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا۔ عشق تو احتشام بھی اس سے بہت کرتا تھا، جتنا وہ زمر سے محبت کرتی تھی، شاید اس سے کہیں زیادہ، مگر اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ موت کو گلے نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ایک گلاب کے پھول کی مانند تھی جو اپنی خوشبو سے سب کو مہکاتی تھی، مگر جب پھول کو پودے سے الگ کر دیا جاتا تو پھول مرجھا جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ تمہارے ٹھکرانے سے بکھر گئی تھی، اس لیے وہ دوسرے جہاں میں چلی گئی۔ اب ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے موت کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پری تھی جو ہمیں اپنے عشق میں گرفتار کر کے خود چین کی نیند سو گئی۔ ہمیں شاید اپنے لیے روز تڑپتا دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہوگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ اب ان دونوں کو ساری عمر آنیہ کے عشق میں تڑپتے سلگتے رہنا تھا۔ آنیہ شاہ کو دنیا سے گئے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، مگر ان دونوں کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی ان کے بیچ موجود ہے۔ ان دونوں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ احتشام نے آنیہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے وعدے پر آج بھی قائم تھا، اس لیے آج تک اس نے کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ زمر شاہ کو بھی جب اپنی محبت کا احساس ہوا تو اس نے اسما سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسما نے اس سے انکار کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ وہ زمر شاہ کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ ایک ہستی کے نہ ہونے سے کئی زندگیاں بے سکونی کی نظر ہو چکی تھیں۔ اب انہیں عمر بھر ایسے ہی رہنا تھا، تنہا اور بے چین۔